نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، یعنی یہ جو رات عید والی چاند رات جسے کہتے ہیں، عبادت میں گزاری، قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ یہ رات عموماً لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، ملنے ملانے، گانے باجے، بازاروں کی رونق، خریداری، ان کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ شیطان آزاد ہوتا ہے، خوب گناہ کرواتا ہے اس رات کو۔ اس رات کو جس نے گناہوں سے بچتے ہوئے عبادت میں گزار لیا تو اس کے لیے بشارت ہے کہ اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائے۔ ایک اور مقام پر مروی ہے کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، 3 راتیں دی ہوگی۔ چوتھی رات عید الفطر کی اور 5ویں شب برات۔ تو یہ رات جو ہے اگر کوئی عبادت میں گزارے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ تو کتنا بڑا پیکیج ہے، بہت اچھا پیکیج ہے۔ بس اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے۔ عموماً رات کو جاگنے کی تو رمضان میں کچھ نہ کچھ عادت بن ہی جاتی ہے نا، کافی حصہ ہر بندہ جاگ کے گزارتا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرنی ہے کہ اس رات کو بھی اسی طرح رمضان کی راتوں کی طرح تھوڑا جاگ کے عبادت میں گزار لینا ہے، جنت واجب ہونے کی خوشخبری۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، چاند رات، یعنی انعام ملنے کی رات۔ اب انعام ملنا ہو، مزدوری لینی ہو تو بندہ جاگ کے رہے نا، مزدوری ملنے کی رات ہے۔ پورا مہینہ جو کچھ کیا اس کا انعام ملنا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں میں، راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، جو گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے میں پورا کروں گا، جس میں تمہاری بہتری ہو، اور تمہاری بھلائی کی طرف نظر کروں گا۔ یعنی اس معاملے میں یہ دیکھوں کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، کیونکہ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا مانگ لیں، ایسی چیزیں مانگ لیں جو نقصان دہ ہو۔ اب بچے کو کیا پتا، بچہ تو ہر چیز مانگتا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے کیا نہیں بہتر، لیکن ہمارے بارے میں ہمارا رب جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے فائدہ مند چیز کیا اور نقصان دہ چیز کو۔ بعض کا ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن رب بہتر جانتا ہے کہ اس بندے کو کیا دینا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر کروں گا، تمہاری بہتری کس میں وہ تمہیں دوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہوں گا۔ اور کیجئے، عید کا دن کتنا اہم دن ہے، اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ رب کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے، مانگو کیا مانگ رہے ہیں، مغفرت تقسیم ہو رہی ہے، رزق مانگو گے وہ ملے گا، پریشانیوں سے چھٹکارا مانگو گے وہ ملے گا، اتنا کچھ ملنے کی رات ہے، لیکن بندہ گناہوں میں یہ دن گزار دیتا ہے، عید کا میوزک سننے میں، گلیوں بازاروں میں یہ دن گزار دیتا ہے۔ ہمیں عید کا دن جو ہے نا کم از کم